آئی ڈاکٹر محمد اکرم ڈپارٹمنٹ آف ایسٹرن میڈیسن گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد. آج میں ڈسکس کروں گا اپنی تمام وہ ہسٹری جس کے تھرو جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے اس فیلڈ کے اندر آئے. تو اس میں یہ ہے کہ میرے گاؤں کا نام نوتھی ہے جو کہ چک مبارک کے نزدیک ہے اور بھیرا انٹرچینج کے ساتھ ہے. میں ڈسٹرکٹ سرگودا سے تعلق رکھتا ہوں اور تحصیل بھیرا ہے. میں نے اپنی ابتدائی تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول ڈھکوا سے حاصل کی. یعنی میرا پرائمری اسکول جو تھا پرائمری اسکول نوتھی اور میرے جو جہاں پہ ہائی اسکول میں نے مڈل تک پڑھا اس کا نام تھا گورنمنٹ کالج ڈھکوا. تو اس میں جو ہے نا میں نے میٹرک کیا. اس کے بعد جو چک مبارک میں گورنمنٹ کالج ہائی اسکول جو ہے وہ چک مبارک میں نے میٹرک کیا. میٹرک کرنے کے بعد میں شہر آ گیا. اس کے بعد جو ہے میں نے سرگودا جو کہ ابھی سرگودا یونیورسٹی ہے یہ پہلے اس وقت کالج ہوا کرتا تھا تو وہاں سے میں نے ایف ایس سی کی. ایف ایس سی کرنے کے بعد میں کراچی چلا گیا. تو کراچی میں نے 2000 میں ایڈمیشن لیا بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن اینڈ سرجری میں. تو اس زمانے میں بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن نیا شروع تھا اور یہ ہمارے لیے ایک نئی ڈگری تھی. تو اس وقت جو ہے جب میں نے یہ بی ایم ایس 2005 میں کمپلیٹ کیا تو 13 فروری 2006 کو پروفیسر ڈاکٹر عثمان غنی صاحب کی طرف سے مجھے کال آئی کہ آپ نے آ کر پڑھانا ہے. تو میرے لیے یہ بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ مجھے یہ پیشکش کی گئی کہ آپ جو ہے نا ٹیچنگ کریں. تو میں نے ٹیچنگ شروع کر دی 13 فروری 2006 کو. اس دوران جو ہے وہ مجھے بائیو کیمسٹری دی گئی اور وہ بائیو کیمسٹری میں نے تقریباً 6 سال پڑھائی. اس کے بعد 18 مارچ 2012 میں نے یونیورسٹی ایز اے لیکچرر جوائن کیا. یعنی لیکچرر جو ہے ہمدرد یونیورسٹی کے اندر بھی تھا اور میں نے راولا کوٹ میں ایز اے لیکچرر جوائن کیا. جوائننگ دینے کے بعد جب ہم ہمدرد یونیورسٹی واپس پہنچے اور انہیں بتایا کہ ہم نے جوائننگ دے دی ہے تو ہم نے چونکہ انٹرویو دی ہوئے تھے اسسٹنٹ پروفیسر کے تو انہوں نے ہمارے سامنے وہ اسسٹنٹ پروفیسر کے جو ہے وہ لیٹر رکھ دیے کہ آپ جوائننگ دیں اور وہ ہم نے جوائننگ دے بھی دی اور وہ ریکارڈ کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. لیکن چونکہ بعد میں انہیں خیال آیا کہ یہ تو ڈبل جاب ہو جائے گی تو جس دن سے میں نے یعنی 18 مارچ 2012 کو جب یہ یعنی کہ میں نے وہ جوائننگ دی تھی راولا کوٹ میں تو مجھے یعنی کہ 18 مارچ 2012 کی بیک ڈیٹ کی جو ہے وہ ریزائن کیا گیا اور میں نے 1 ہفتہ ویسے ہی پڑھایا لیکن اس میں جوائننگ دی اور وہ جوائننگ بھی وہ یعنی کینسل کروائی تاکہ جو ہے جاب میں پرابلم نہ ہو. تو میری جو یعنی کہ وہاں پہ چھوڑنے کی مدت جو ہے شروع ہونے کی مدت جو ہے وہ 13 فروری 2006 ہے اور جو میں نے وہاں سے لیفٹ کیا تو وہاں پہ 18 مارچ 2012 ہے اور اسی تاریخ کو میری جوائننگ جو ہے وہ راولا کوٹ کے اندر ہے. تو راولا کوٹ میں جو ہے ویسے تو ہم یعنی کہ ہمارے انٹرویو ہو چکے تھے تو ہمدرد یونیورسٹی میں ہم اسسٹنٹ پروفیسر بن چکے تھے اور اس کی جوائننگ بھی ہو گئی تھی لیکن گورنمنٹ کی وجہ سے ہم نے ایک لوور یعنی درجے پہ آنا پسند کیا اور یہ سرگودا کے قریب بھی تھا تو میں نے ایز اے لیکچرر جو ہے نا پھر جوائننگ دی. تو 2 سال جو ہے وہ میں لیکچرر رہا. تو یہ اتفاق کی بات ہے
کہ ایگزیکٹلی یعنی 18 مارچ کو ہم نے جوائننگ دی، تو 2014 میں ایگزیکٹ سیم ڈیٹ پہ 18 مارچ 2014 کو ہم لوگوں نے ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر وہاں پہ جوائن کیا. اور یہ میں نے جو ہے وہاں پہ اس دوران جو ہے 3 چیزیں جو وہاں پہ ہماری یادگار ہے کہ ہم نے وہاں پہ انٹروڈیوس کروایا تھا سیمیسٹر سسٹم اور ایم فل شروع کروایا تھا. تو یہ بہترین جو ہے نا وہ ہماری 2 یادیں ہیں. دوسرا ہم نے بہت سی اور چیزیں بھی جو ہے وہاں پہ سیکھی، اور لرننگ جو ہے نا وہ ایک ہماری وہاں پہ ہوئی. تو وہ میں کبھی بعد میں جو ہے نا وہ ڈسکس کروں گا. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک ایڈورٹائزمنٹ آئی جی سی یونیورسٹی کی. تو جی سی یونیورسٹی کی ایڈورٹائزمنٹ آئی اور میرا یہاں پہ ہو گیا، اور میں نے 4 اپریل 2017 کو یہاں پہ جوائن کیا. تو ایگزیکٹ جو ہے 1 سال کے بعد جو ایڈورٹائزمنٹ آئی، اور اس میں جو ہے اس ایڈورٹائزمنٹ کے نتیجے میں جو ہے وہ ایسوسیٹ پروفیسر ہو گیا. اور وہ ایسوسیٹ پروفیسر جو ہوا میں، وہ 10 دسمبر 2018 ہے. تو 19 20 21 22 یعنی کہ مجھے اب ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پر 4 سال ہو چکے ہیں. اور میرا جو یعنی ٹوٹل ڈیوریشن ہے ٹیچنگ کا وہ 17 سال ہے. تو اب جو ہے انشاءاللہ یہ یونیورسٹی جو ہے جی سی یونیورسٹی یقیناً ہمیں کنسیڈر کرے گی اور پروموٹ کر دے گی پروفیسر تک. تو امید ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کے لیے اور بہتر کام کریں گے. اور یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے جو مزید کام کیے، ایک تو ایم فل کا آغاز کروایا اور پی ایچ ڈی کا آغاز کروایا، اور اس کی رجسٹریشن کروائی، وزٹس کروائے، اور ریپلیکا کروایا. تو اب مزید کام جو ہے کونسل کے ساتھ مل کر جو ہے نا ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہ ایک جو ہے نا شارٹس جو ہے نا وہ میری ہسٹری تھی. تو وقتاً فوقتاً جو ہے میں اور چیزیں جو ہے نا بتاتا چلوں گا، کیونکہ ہم نے لائف میں جو ہے نا اب تک جو ہے پڑھا اور لکھا ہی ہے، اور مزید اور کوئی کام نہیں کیا. اور اسی کو ہم نے کیریئر اور اسی کو اپنی کمائی کا ذریعہ سمجھتے رہے. اور تقریباً جو ہے اب جو ہے اور چیزوں کی طرف، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی طرف آ گئے. تو اس میں بھی جو ہے ہم نے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں. پہلے یعنی کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میں کتابی کیڑا ہوں اور کتابوں میں ہی رہتا ہوں، لیکن میں نے جیسے جیسے اور سوشل کام کیے تو مجھے ہر جگہ جو ہے نا وہ کامیابی حاصل ہوتی رہی. تو اب میں اس وقت جو ہے وہ زیادہ تر سوشل کام کرتا ہوں اور لوگوں کی خدمت جو ہے کرتا ہوں. تو یہ جو بیسیکلی جو اس طرف آنے کا یہ تھا کہ میں لوگوں کے ساتھ جو ہے اچھے تعلقات اور اس طرح لوگوں کی ہیلپ کروں گا جہاں ان کو ضرورت ہوگی. تو یہ بیسیکلی کرونا سے پہلے میں نے جو ہے وہ نیت کر لی تھی کہ اگر اس کرونا کے کرائسس سے میں بچ گیا تو میں اس کے بعد جو ہے نا لوگوں کے لیے کی ہیلپ کروں گا. تو میں جو ہے کسی کی اپنی شہرت کے لیے نہیں کرتا کہ بھئی میں کسی کی ہیلپ کر رہا ہوں یا کوئی جو ہے نا فنکشنز کر رہا ہوں یا کوئی ایسی چیزیں کر رہا ہوں. جو پروموشنز ہوتی ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ تو خود بخود اللہ تعالیٰ وہ جو دے دیتا ہے اور وہ تقریباً ہو جائیں گی چیزیں. لیکن بیسیکلی میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ایک کرائسس سے گزارا اور ہم زندہ رہے. تو بہت سے ہمارے ساتھی اس دنیا سے جا چکے ہیں. تو یہ میرا ایک عہد تھا، میں نے اپنے دل میں ایک عہد کیا تھا کہ اگر اس کرائسس سے میں بچ گیا کووڈ کے بعد تو میں یقیناً جو ہے وہ اور کچھ نہیں ہو سکا تو لوگوں کی خدمت کروں گا. جہاں جس کو ہیلپ کی ضرورت ہے اس کی ہیلپ کروں گا. اور میں اب جو ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اور لوگوں کو اچھے مشورے اور صحیح مشورے، مخلص مشورے جو میرے سے مانگتا ہے تو میں اس کو صحیح گائیڈ کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.